اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ رحمان ہے، یعنی بلا بدل بلا طلب ہر چیز کو پیدائش دینے والا، محبت سے اور رحم کے جذبے سے آگے بڑھانے والا۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہر شے کو مہیا کر دینے والا۔ پھر اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، جو کچھ اس نے دیا پھر اس کی تنظیم کرنے والا ہے، نظم پیدا کرنا اس کے اندر، وقت پر ٹھیک مقدار میں چیزوں کو مہیا کرنا۔ یہ بھی کائنات کے اندر ایک بڑا رول ہے اس کا، جس کی وجہ سے ربوبیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، چیزیں قربان چڑھ رہی ہیں۔ اور پھر اللہ جو ہے وہ مالک بھی ہے، اس کا کام جو ہے وہ کاٹ چھانٹ بھی ہے، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ اپنی عمر تک لے کے جاتا ہے، پھر اس کو فنا بھی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر نئی پیدائش دیتا ہے۔ تو رب العالمین جو ہے وہ ہر تین طریقوں سے ربوبیت کر رہا ہے، اور چیزیں حد کمال کو پہنچ رہی ہیں، بیچ پہ چھوڑ نہیں دیتا، یعنی ایک بیج جو ہے وہ اپنے پھل تک، اپنے انتہا تک پہنچتا ہے۔ یہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ کسی بھی شے کو اپنے انتہائی کمال تک پہنچانا، اور اس کے راستے میں جو بھی لوازمات درکار ہوں اس کو مہیا کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ہم ریگولر اسٹڈی کرتے ہیں، پیریوڈک وائز ریگولر اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس مقصد اس کا یہ ہوتا ہے تاکہ رب العالمین کی جو تخلیق ہے تو اس کو سمجھ سکیں۔ تو رب العالمین نے صرف مادیات میں ہی تخلیقات نہیں کیے ہیں، بلکہ روحانیات کو بھی تخلیق کیا ہے۔ تو انسانی درجے کے اوپر اللہ رب العالمین نے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے روحانی لوگ جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے علم قرآن سکھایا ہے۔ اس مقصد کے لیے آقا نامدار انبیاء انوار خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا انسانوں میں، اور ان سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو بھیجتا رہا۔ تو ہر دور، کوئی بھی دور جو ہے اس سے خالی نہیں رہا۔ جب انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ انسانوں کے درمیان رہی ہیں۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ مقصد تھا اخلاق اور کردار کو سنوارنا، روح کو ڈیولپ کرنا، جو کہ انسانوں کے اندر اللہ کی بندگی سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے تبھی روح ڈیولپ ہوتی ہے۔
اس مقصد سے اللہ نے جو ہے وہ کسی بھی دور کو جو ہے وہ خالی نہیں رکھا. ختم نبوت کے بعد ہر دور میں ایسے اللہ والے وجود جو ہیں، ایسے روحانی انسان جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں جو کلیت کے مقام پر ہیں، یعنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں. آپ کا نام لے کے پناہ رسول انسان جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کی ربوبیت کرنے کے لیے ان منازل سے گزرتے ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، وہ ان انسانوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں. تو اللہ جو ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ اس کی صفات انسانوں کے اندر ڈیولپ ہو. اب یہ انسانوں کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ ان کی کتنی کیپیسٹی ہے. روحانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہی کہلاتے ہیں جن میں اللہ کی صفات ڈیولپ ہوتی ہیں، کیونکہ روح جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، روح دو نہیں ہے، اور وہ اللہ کی ہے. اللہ کی روح ہی انسانوں کے اندر ڈیولپ ہو تو وہ روحانی انسان کہلاتے ہیں. تو خدا سے انسانوں کا تعلق جو ہے وہ کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے. وہ ایسے روحانی انسانوں کے ذریعے سے جڑا رہتا ہے جو ہر دور کے اندر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں. تو ایک انسان جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچا. تو کوئی بھی دور جو ہے وہ اس سے خالی نہیں رہتا. تو قرآن حکیم کو پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو عمل میں پڑھا جائے. تو اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن کو عمل میں پڑھتے ہیں. جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ قرآن کو عمل میں پڑھتے ہیں. تو روزمرہ زندگی کے اندر قرآن حکیم ہم کو کیا ہدایات دے رہا ہے تو اس کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. ہم بھی اسی نیت کے ساتھ قرآن حکیم کو اسٹڈی کرتے ہیں اور رینڈملی کسی بھی جگہ سے کھولتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے آتا ہے یا آئے گا وہ رب العالمین کی منشا اور مرضی کو بتانے کے لیے ہوگا. جو ہماری زندگی میں کمی ہے اس کو دور کرے گا، جو ہدایت کی کمی ہے اس کو پورا کرے گا. تو رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں اور ریفرنس جو ہیں وہ ہم کو بھی بتائیں. جی رافع. جی، یہ سورت نمبر ہے 35 سورہ فاطر اور آیت نمبر ہے 28. 35 سورہ فاطر اور آیت نمبر ہے 28. جی جناب پڑھیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں. اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے. جی اللہ سے وہی ڈرتے ہیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، جو عالم ہیں. اگر کوئی انسان اللہ سے نہیں ڈرتا
اس کا مطلب ہے وہ عالم نہیں ہے. یعنی انسان اپنی حیثیت جو ہے وہ جو پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو ایک معمولی سا جسمانی لحاظ سے انسان اگر اپنے آپ کو غور کرے تو اس کائنات میں ایک معمولی ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے انسان اگر خدا کے مد مقابل آ جائے تو. اس کی حیثیت جو ہے وہ صرف زیرو ہے بالکل. تو مادیات کے اندر اتنی بڑی کائنات ہے، اور اتنی بڑی کائنات کے اندر انسان اگر مد مقابل آ جائے خدا کے اور کمپیئر کرے اپنے آپ کو، جیسے کہ اکثر لوگوں نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے، وہ اللہ کی بات نہیں سنتے مگر اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. تو نفس میں جب شیطان آ جاتا ہے تو نفس کی پیروی کی طرف جو ہے وہ اکساتا ہے. وہ اپنی ہی عبادت کرنے لگتے ہیں یا اپنے آپ کو ہی معبود جاننے لگتے ہیں، اپنے آپ کو ہی خدا جاننے لگتے ہیں. تو ایسے زمینی خدا جو ہیں وہ بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہی خدا سمجھ رکھا ہے. یعنی وہ اس بات کا غرور اور اس بات کا تکبر کرتے ہیں کہ گویا وہ خدا، جس طرح خدا ہر شے کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے، تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہیں. حالانکہ معمولی سے جھٹکا جب اس کو آتا ہے بیماری کا، تو اس کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کی حیثیت ہے کیا. معمولی بیماری کا جھٹکا آتا ہے تو انسان جو ہے وہ ڈر جاتا ہے بالکل. پھر موت انسان کو جو ہے وہ اپنے اس جسمانی زندگی سے جو ہے وہ الگ کر دیتی ہے، اور روزمرہ زندگی کے اندر دیکھتا بھی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ. تو انسان جو ہے وہ ایک پرے کاہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک مکھی کا جیسے پر ہوتا ہے، اس کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کے مد مقابل آ کر کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے وہ. تو جسمانیات کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ میں کچھ ہوں. لیکن شیطان جو ہے وہ انسان کو اس ایلیوژن میں مبتلا رکھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، انا خیر منہ، میں ہوں کچھ، میں برتر ہوں. یہ جو غرور اور یہ جو تکبر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کو پھر اپنی حیثیت جو ہے وہ جب اس کی سامنے آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو یاد دلاتا ہے کہ نہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو. تو وہی پتے ہوا دینے لگتے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کر کے بیٹھتا، جن کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے انسان کو، وہی اقتدار جو ہے وہ ہل جاتا ہے، وہی تخت جو ہے وہ ہل جاتا ہے. جس دولت کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا تھا، وہی دولت سانپ کی طرح اس کو ڈس لیتی ہے. جس شہرت کو وہ بہت کچھ سمجھتا تھا، جس کے لیے دن اور رات ایک کرتا تھا، کوئی اس کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا، پھر ایسا وقت آ جاتا ہے. وہ سب بت جو انسان اپنے ذہن کے اندر تراشتا ہے، وہ دھڑام سے کسی وقت جو ہے وہ گر جاتے ہیں. تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کی حیثیت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو مد مقابل جب بھی کبھی انسان آنے کی کوشش کرے خدا کے مد مقابل، تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے. ایک
ایک وقت جو ہے وہ ایسا بھی آئے گا جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو ہے وہ اس کو یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ میں سب کچھ نہیں ہوں، بلکہ ہم سب کچھ ہیں، وہ میں سے نکل کے ہم کی طرف آ جائے، اور وہ جو ہے وہ صرف ایک رنگ ہے، ایسے کروڑوں رنگ ہیں جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، ہر رنگ اپنے سے جو ہے وہ جدا ہے۔ زندگی کے اندر بہت سارے رنگ کے انسان ہیں، کوئی کس رنگ کا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے، کوئی کس مزاج کا ہے، کوئی کس مزاج کا ہے، کوئی کسی نسل کا ہے، کوئی کسی نسل کا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اور اس کے اندر بھی سینکڑوں ہزاروں کیٹیگریز ہیں۔ کوئی کم شہرت رکھتا ہے، کوئی بالکل گھسیارا ہے، لو میں ہے، جس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو کتنے رنگوں کے انسان ہیں جو ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، مگر وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی حیثیت ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ اہم ہے۔ تو انسانیت جو ہے وہ جس انسان کے اندر ہوگی وہ کبھی بھی میں کی طرف نہیں جائے گا، وہ اپنے آپ کو کبھی خدا نہیں سمجھے گا، وہ ہمیشہ ہم کی طرف جائے گا، اور سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ انسانوں میں ہی خدا کا عرفان ہو سکتا ہے اس کو، جب وہ کائنات کے ساتھ جڑتا ہے تب خدا کا عرفان ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے اندر مست رہتا ہے تو پھر خدا کا عرفان نہیں ہوتا اس کو۔ کائنات اتنی بڑی ہے، خدا کا عرفان اسی وقت ہوگا جب وہ پوری کائنات کو جو ہے وہ اپنے اندر دیکھے گا، اور اگر صرف اپنے آپ کو دیکھنے لگا، اپنے مفاد کو دیکھنے لگا، کائنات کے اجتماعی مفاد سے اس کو جب کوئی سروکار اور کوئی تعلق باقی نہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ گیا، کیونکہ انسانیت اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ روحانیت اسی چیز کا نام ہے۔ روح جو ہے وہ انسان کے اندر اسی وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب وہ اپنی ذات سے بلند ہوتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، روح جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، سب انسانوں کے اندر جو ہے وہ اس کا عکس آتا ہے۔ سب انسانوں سے تعلق جب تک نہیں جڑتا، اس کا مطلب ہے کہ روح سے تعلق اس کا نہیں جڑا۔ یہ جو مختلف رنگ اللہ نے بنائے ہیں اس میں بڑی حکمت ہے اور بڑا علم ہے جو اللہ رب العالمین انسانوں کو دینا چاہتا ہے۔ جو عالم ہے وہی انسان جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اور جو عالم نہیں ہے، جاہل ہے، وہ اپنے آپ میں مگن اور مست رہ جاتا ہے، وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ انسانوں کو اس قرآن حکیم کے ذریعے سے علم دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کچھ بھی نہیں ہو، تم ڈرو اس بات سے کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگو۔ سب انسانوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلو جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ جو بنیادی چیز جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ عزت اور احترام کا جذبہ ہے۔ بنیادی چیز جو ہے وہ جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تکریم ہے۔ تکریم کیا چیز ہے؟ تکریم کسی لفظ کا نام نہیں ہے،
یہ تو ایک بیہیویئر ہے کہ جب ہم کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو اس کی بات کی تکریم کریں. کوئی انسان کیا سوچ رکھتا ہے اس کی تکریم کریں، اس کو عزت دیں. کوئی جب ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ دیں. کسی کو جب کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس کو اہمیت دیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کی تکریم کرتا ہے، تو انسانوں کو بھی انسانوں کی تکریم کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتا ہے. یہ تقویٰ جو ہے وہ انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. تو انسانوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا ایک اللہ والے کا جو ہے وہ شیوا ہوتا ہے. فقیری کا اختیار کرنا ایک اللہ والے کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ فقیری اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کا فقیر ہے، انسانوں کے سامنے عاجزی سے اپنے کاندھے جو ہے وہ جھکا کے رکھتا ہے. اللہ کی بات انسانوں تک پہنچانے میں اگر اس کی آنا جو ہے وہ آڑے نہیں آتی، اگر اس کو جو ہے وہ جھکنا پڑتا ہے تو جھکتا ہے. انبیاء کو جو ہے وہ لعن طعن بھی کیا گیا، لعنتیں ملامتیں کی گئیں، ان کے راستے میں روڑے بھی اٹکائے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں پڑی. ان کو نفس کے لیے جو ہے وہ کبھی غصہ نہیں آیا. یہ انسانوں کی تکریم ہے کہ ہر انسان کے اندر خدا جو ہے وہ جھلکتا ہے. جب وہ انسانوں سے ملتے ہیں تو اس کے اندر خدا کے جلوے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ان کو عزت دیتے ہیں، تکریم دیتے ہیں، آزادی. وہ اپنا غلام نہیں سمجھتے کسی دوسرے انسان کو. عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے مشہور ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو حکم نہیں دیا. بہت عجیب بات ہے، ہر ایک ان کے اشارے کے اوپر جان دینے کے لیے تیار، لیکن کبھی جو ہے وہ حکم دے کے بات نہیں کرتے کہ تم یہ کام کرو. اور اس دور کے اندر ہم نے مبلغین سے سنا کہ حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ جو ہے وہ کبھی حکم دے کے بات نہیں کرتے تھے. مبلغین ان کے اشارے کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی چیز بھی جب چاہیے ہوتی تھی تو یہ نہیں کہتے تھے ایسا کرو. ایسا کرتے کیا با؟ پانی بھی چاہیے ہوتا تھا تو کہتے تھے پانی پلاتے کیا با؟ یعنی مرضی ہے آپ کی، چاہے تو پلائیں چاہے نہ پلائیں. یہ انسانوں کی تکریم ہے، انسانوں کو عزت دینا ہے، ان کو آزادی دینا ہے جو کہ ان کا پیدائشی حق ہے. تو انسانوں کو عزت دینا، ان کو آزادی دینا، احترام، آدمیت کا احترام، یہ انبیاء کے جو زندگی ہے اس کے اندر ہم کو نظر آتا ہے. اور ایک اللہ والا جو ہے وہ اس کی، ایک مومن بندہ جو ہے وہ اس کی ہمیشہ وہ کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ اس حکم کے اوپر جو ہے وہ چلتا ہے. تو اللہ نے کائنات پر غور کرو، اللہ نے جو ہے وہ کیسے عجیب عجیب رنگ بنائے ہیں، اور ہر شے جو ہے وہ مختلف رنگوں کی ہے. کوئی رنگ ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے. ایک انسان ہی ایسا کیوں ہے کہ دوسرے انسان کو اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ میری طرح سوچے، چاہتا ہے کہ وہ میری طرح عمل کرے، چاہتا ہے کہ وہ میرا حکم کا جو ہے وہ غلام بن جائے، میں جیسا چاہتا ہوں ویسا بن جائے. ایسا کیوں چاہتا ہے انسان؟ یہ تکبر اور یہ غرور
اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے جو ہے وہ یہ مختلف رنگ جو بنائے ہیں تو اس کا احترام کرو۔ تم بھی ایک رنگ کے ہو، اس لیے تم جو ہے وہ دوسرے سے ذرا مختلف ہو۔ تمہارے پاس جو ہے وہ کچھ عزت زیادہ ہے، تمہارے پاس کوئی دولت زیادہ ہے، تمہارے پاس کوئی اقتدار جو ہے وہ زیادہ دیا گیا ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ کچھ نسلی طور پر تم کسی سے مختلف ہو، تو یہ اختلاف جو ہے وہ یہ تمہارے غرور اور تکبر کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ تمہاری پہچان ہے۔ صرف اصل جو برتری ہے، بزرگی ہے، جس سے انسان جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ باقی اور کوئی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ جب غرور اور تکبر کرو گے تو وہ ایک ریئل نہیں ہے، بلکہ وہ امیجنری ہے جو تمہارے ذہن نے خود تخلیق کر لیا ہے۔ وہ وہم اور گمان ہے جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ نے مختلف رنگ بنائے ہیں، اور ہر ایک رنگ جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ تو کائنات کے اوپر بھی غور کرو، دیکھو کہ اللہ نے کتنے مختلف رنگ بنائے ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی غور کرو، دیکھو اللہ نے کتنی کیٹیگریز، کتنے مختلف رنگ بنائے ہیں۔ ان سب رنگوں کا احترام کرو، ان سب رنگوں کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا ایک تعلق بنتا ہے۔ وہ تعلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے درجے کے اوپر ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو سب کے اندر مشترک ہے۔ وہ ذات اللہ جو ہے، وہ روح جو ہے، وہی سب کے اندر مشترک ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کے اندر اپنی روح کو پھونکا ہے۔ ہر انسان روح کا حامل ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کی عزت کرنا ضروری ہے، اس کو احترام دینا ضروری ہے، اس کو ایک درجے کے اوپر لانا ضروری ہے تاکہ اس کے اندر بھی روح پیدا ہو۔ یہ کام جو ہے وہ انبیاء نے کیا، یہ عاجزی اور یہ انکساری یہ انبیاء کے اندر پیدا ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہاں پہ ان آیات کے اندر کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ، اس سے پیچھے والے میں بھی کہا کیا آپ اس بات پر نظر نہیں کرتے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ جب پانی اتارتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، مختلف رنگوں کے پھل نکلتے ہیں۔ پہاڑوں پہ غور کرو، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ، کوئی جو ہے وہ سفید کلر کا ہے، کوئی سرخ کلر کا ہے، ان کی بھی رنگتیں، اور کوئی سیاہ کلر کا، غرابیب سود، وہ کوئی جو ہے وہ گہرے سیاہ رنگ کا ہے۔ اور انسانوں کے اوپر غور کرو، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ، اور جانوروں کے اوپر چوپایوں پہ دیکھو مختلف رنگوں کے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو عالم ہے وہ اللہ سے ضرور ڈرے گا، اس کے مد مقابل ہونے سے ڈرے گا۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ زبردست ہے، اور جو کچھ تم پیچھے گڑبڑ کر چکے ہو تو اللہ اس کو مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کہہ رہا ہے جو پیچھے ہو چکا، جو تمہاری سوچ میں گڑبڑ تھی، تو اللہ اس کو جو ہے وہ ڈھانپ دے گا۔ غفرہ کہتے ہیں ڈھانپ دینے کو، اللہ اس سے جو ہے وہ تم کو پروٹیکٹ کر دے گا، لیکن اب کم از کم جو ہے وہ تمہاری سوچ بدلنی چاہیے۔ اور اللہ جو ہے وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی شے جو ہے وہ انسانوں، اللہ کے علاوہ کوئی شے جو اللہ نے تخلیق کی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو غالب ہو جائے۔ غالب ذات جو ہے وہ بس اللہ ہی کی ہے۔ تو یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس بات کی کہ رب العالمین
ہم کو ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے. ہم انسانوں کو جو کہ مختلف رنگوں کے اندر موجود ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں، جو جیسا ہے اس کو ویسا ایکسیپٹ کریں، اس کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں، اپنے مطابق جو ہے وہ ایسا نہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ہم سے کچھ الگ ہے. وہ ہم سے الگ نہیں ہے، وہ ہمارے جیسا ہی ہے، صرف فرق کتنا ہے کہ اس کے اندر علم نہیں ہے. وہ علم جو ہے وہ انسانوں کو دیا جائے. تو وہ علم جب انسانوں کے پاس آ جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے جیسے ہو جاتے ہیں، تو کچھ فرق نہیں ہے. اور ہم بھی جب علم نہیں رکھتے تھے تو ہم بھی ان جیسے تھے. اس بات کو جو ہے وہ انسان تسلیم کرے، اس بات کو ایکسیپٹ کرے، تو پھر انسانوں کے ساتھ اس کو انسیت محسوس ہوگی، محبت محسوس ہوگی. انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک تعلق پیدا ہوگا. اور جو یہ تعلق پیدا نہیں کرتے جو لوگ، وہ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہیں. جو یہ عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا نہیں کرتے وہ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہے. اور ایسا غرور اور تکبر جو ہے وہ انسان کو خوار کرتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت کے اوپر بیس نہیں کرتے. وہ ان کے اپنے ذہن کے وہم ہیں، وہ ان کے اپنے ذہن کے گمان ہیں کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا چاہتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے اندر بھی عاجزی اور انکساری پیدا ہو، اور انسانوں کے ساتھ محبت کا ایک تعلق پیدا ہو جو کہ اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. اگر اس پہ کوئی سوال ہے تو ہم دے سکتے ہیں.